اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان المبارک ہمارے درمیان موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس مبارک مہینے کی خوب خیر و برکتیں عطا فرمائے، اور آج اس مبارک مہینے کا پہلا جمعہ ہے، تو روزے کی فرضیت کے حوالے سے کچھ ایمان افروز باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اس کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ مذکورہ آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے تین چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلے تو روزے کی فرضیت، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ اور دوسری بات اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان فرمائی کہ اے ایمان والو، کہیں تم یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ روزے کی مشقت صرف ہمارے لیے ہی ہے، یا اللہ تبارک و تعالی نے ہی ہمیں روزے کا مکلف بنایا ہے۔ نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں، تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں، ان پر بھی ہم نے روزے فرض کیے تھے۔ اور تیسری بات جو رب کریم نے ارشاد فرمائی، وہ روزہ رکھنے کی غرض و غایت، اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے، وہ بیان فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تو دوسری بات جو اللہ تبارک و تعالی نے بیان کی کہ تم سے پہلے جو امتیں، تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں، ان پر بھی ہم نے روزے فرض کیے تھے، لیکن ان کے روزوں کے احکام الگ الگ اور جدا جدا تھے۔ چنانچہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں اللہ تبارک و تعالی نے ہر مہینے کے 3 روزے فرض فرمائے تھے، 13، 14 اور 15۔ تو ہر مہینے کے 3 روزے ان کی امت پر فرض تھے، 13، 14 اور 15 تاریخ کا۔ اسی طرح حضرت سیدنا نوح علیہ السلام اور حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام، یہ دونوں نفوس قدسیہ بالکل تارک الدنیا تھے، چنانچہ یہ دونوں ہمیشہ روزے دار رہتے تھے، اور ان کی امت پر روزہ ہمیشگی کا اللہ تبارک و تعالی نے فرض فرمایا تھا۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت داؤد علیہ السلام، ان کی شریعت میں ایک دن روزہ ہوتا تھا اور ایک دن روزہ نہیں ہوتا تھا، تو ایک دن روزہ اور ایک دن افطار، تو اس طرح سے الٹرنیٹ یہ چلتا تھا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی شریعت میں اس طرح کا روزہ فرض تھا۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام، ان کی شریعت میں ہر مہینے کی شروع کی 3 تاریخوں میں روزہ فرض تھا۔ جیسے ہی مہینہ شروع ہوا، پہلے 3 دن کے روزے ان کی امت پر جو ہے وہ فرض تھے، اور اس کے بعد پھر وہ پورا مہینہ بغیر روزے کے گزرتا تھا۔ تو یہ کچھ باتیں مفسرین کرام نے جو بیان فرمائی ہیں کہ پچھلی امتوں پر جو روزے فرض تھے تو ان کی یہ کیفیت ہوا کرتی تھی،
اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پورے ماہ رمضان المبارک کے روزے فرض فرمائے ہیں، اور روزوں کی غرض و غایت، اس کا رزلٹ کیا ہونا چاہیے، اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے، وہ بیان فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اب یہ بات جو ہے نا، یہ بڑی توجہ طلب ہے، اس کے بارے میں کچھ نکات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اس کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو ایک مخصوص وقت کے لیے وہ بھوکا ہوتا ہے، ایک مخصوص وقت کے لیے وہ پیاس برداشت کرتا ہے۔ کبھی روزہ 12 گھنٹے کا بھی ہوتا ہے، کبھی 13 گھنٹے کا بھی ہوتا ہے، کبھی 14 اور 15 گھنٹے کا بھی روزہ ہو جایا کرتا ہے، اور بعض ممالک میں اس سے بھی زیادہ ڈیوریشن کا روزہ جو ہے وہ ہوتا ہے کہ وہاں راتیں بہت چھوٹی ہوتی ہیں اور دن بہت لمبا ہوتا ہے، تو لہذا ان کے یہاں اس سے بھی لمبے لمبے جو ہے وہ روزے ہوتے ہیں۔ تو ایک مخصوص وقت کے لیے جو ہے وہ بندہ بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے۔ تو آخر اللہ تبارک و تعالی یہ کیوں چاہتا ہے کہ میرا بندہ بھوک لگے کچھ نہ کھائے بھوکا رہے، پیاس لگے کچھ نہ پیے پیاسا رہے، بس میرے حکم کی تعمیل میں لگا رہے؟ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی کی شان یہ ہے کہ وہ ایک ماں سے بھی 70 گنا زیادہ اپنے بندے سے محبت فرماتا ہے، اور ماں کی جو فطرت ہوتی ہے نا، وہ یہ ہوتی ہے کہ ماں اپنے بچے کو بھوکا اور پیاسا نہیں دیکھ سکتی۔ یہ ماں کی فطرت ہوتی ہے کہ ماں کبھی اپنے بچے کو بھوکا اور پیاسا نہیں دیکھ سکتی۔ بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا، شیر خوار، رات کو 2 بجے 2:30 بجے وہ روتا ہے، دودھ پینے کے لیے دودھ مانگتا ہے، کوئی نہیں اٹھتا، باپ بہن بھائی دادا دادی چچا چاچی سب سوئے رہتے ہیں، اٹھتا کون ہے؟ ماں اٹھتی ہے۔ ماں جاگتی ہے رات کو 2-2:30 بجے اور اٹھ کر اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، اس کی بھوک اور پیاس مٹانے کا انتظام کرتی ہے، اپنی نیند خراب کرتی ہے، لیکن اپنے بچے کو بھوکا اور پیاسا نہیں دیکھ سکتی۔ بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے، اسکول مدرسے جانے کے لائق ہو جاتا ہے، تو صبح ہی صبح کون اٹھتا ہے؟ ماں اٹھتی ہے، اور صبح ہی صبح اٹھ کے ناشتہ تیار کرتی ہے، اپنے بچوں کو کھلاتی ہے کہ میرے بچے مدرسے جائیں گے، اسکول جائیں گے، تو اگر بغیر کھائے پیے چلے گئے تو وہاں ان کو بھوک لگے گی، پیاس لگے گی، تو میں اپنے بچوں کو اچھا تگڑا ناشتہ کروا دوں تاکہ ان کو مدرسے میں اسکول میں بھوک پیاس نہ لگے۔ بچہ اسکول چلا گیا، مدرسے چلا گیا، پیچھے ماں کیا کر رہی ہوتی ہے؟ ماں دوپہر کا کھانا پکا رہی ہوتی ہے کہ میرا بچہ اسکول سے مدرسے سے واپس آئے گا، بھوکا پیاسا آئے گا، تو اس کے لیے پہلے سے کھانا تیار کر کے رکھ لوں، رات کا کھانا پہلے سے تیار کر کے رکھ لوں تاکہ میرے بچوں کو بھوک اور پیاس برداشت نہ کرنا پڑے۔ جب بچہ اور زیادہ بڑا ہو جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، کمانے دھمانے کے لائق ہو جاتا ہے، تو صبح ناشتہ پکا کے بھی دیتی ہے اور ساتھ میں ٹفن باندھ کے بھی دیتی ہے کہ بیٹا اچھے سے ناشتہ کر کے جا، اور یہ کھانا باندھ کے دے رہی ہوں ٹفن میں، دکان پہ آفس میں جہاں تو کام کرتا ہے تجھے بھوک لگے تو یہ ٹفن کھول کے کھانا کھا لینا، پانی پی لینا، بھوکے نہیں رہنا۔ اور جب رات کا وقت آتا ہے تو ابھی بچہ جو ہے وہ اپنے کام پہ سے، اپنے دکان سے، جہاں پر بھی اس کے روزی روزگار کا سلسلہ ہے، آفس وغیرہ، ابھی وہ واپس بھی نہیں آتا ہے، لیکن رات کا کھانا پہلے سے ماں تیار کر رہی ہوتی ہے، پکا رہی ہوتی ہے کہ میرا بچہ بھوکا پیاسا آئے گا تو اس کے لیے کھانے پینے کا انتظام کروں۔ تو یہ میں نے کچھ مثالیں جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں کہ ماں جو ہے نا، ماں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا مظہر ہے، اور ماں جو ہے اس کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ اپنے بچے کو بھوکا اور پیاسا دیکھ نہیں سکتی، تو وہ خالق کائنات کہ جو اپنے بندوں سے ماں سے بھی 70 گنا زیادہ محبت فرماتا ہے، وہ کیوں یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ بھوکا رہے اور پیاسا؟
وہ کیوں یہ چاہتا ہے کہ سامنے کھانا موجود ہے لیکن میرا حکم ہے کھانا نہیں ہے تو وہ منہ میں نہیں ڈالتا؟ پیاسا ہے، سامنے پانی موجود ہے لیکن میرا حکم ہے پینا نہیں ہے تو پانی کا ایک قطرہ بھی حلق سے نیچے نہیں اتارتا۔ تو اس بات کو سمجھیے کہ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ بھوکا اور پیاسا رہے اور ایک مخصوص وقت کے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کرے۔ اب اس کا جواب سنیے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کو پیدا فرمایا ہے نا، تو انسان کے اندر نفس کو بھی رکھا ہے۔ تو نفس جو ہے وہ انسان کے اندر رب کریم نے رکھا ہے، اور نفس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا سرکش بنایا ہے۔ چنانچہ جس مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں پیدا فرمایا تو روز اول ہی ان سے اپنی ربوبیت کا اقرار بھی کروا لیا۔ جب نفس کو پیدا کیا اور نفس کو اپنے سامنے حاضر فرمایا اور پوچھا کہ اے نفس یہ بتا کہ تو کون ہے اور میں کون ہوں، تو نفس نے جو ہے وہ سرکشی کی اور سرکشی کرتے ہوئے بولا کہ میں ہوں اور تو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ نفس کو لے کے جاؤ اور اس کو جہنم میں آگ کے عذاب میں مبتلا کرو کہ سرکشی کرتا ہے ہماری بارگاہ میں، تو آگ کے عذاب میں مبتلا کرو تاکہ اس کی اکڑ جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ فرشتے لے کے گئے نفس کو اور جہنم میں لے جا کر کے انہوں نے اس کو آگ کا عذاب دیا، لیکن نفس میں اتنی زیادہ سرکشی ہے کہ آگ کے عذاب سے بھی اس کی اکڑ ختم نہیں ہوئی۔ ایک مخصوص وقت کے بعد جب فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نفس کو لے کر کے آتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہاں اے نفس اب بتا تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ تو نفس کہتا ہے کہ میں ہوں اور تو ہے۔ رب کریم اب فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے فرشتوں اب نفس کو لے کے جاؤ اور اس کو آگ کا عذاب نہیں دینا بلکہ اب اس کو بھوک اور پیاس کا عذاب دینا۔ اس کو مخصوص وقت کے لیے بھوکا رکھنا، اس کو مخصوص وقت کے لیے پیاسا رکھنا، نہ کچھ کھانے پائے نہ کچھ پینے پائے۔ چنانچہ فرشتے لے گئے اور لے جا کر کے نفس کو ایسی جگہ پر قید کر دیا کہ وہاں اس کو نہ کچھ کھانے کو ملا نہ کچھ پینے کو ملا۔ تو بھوک اور پیاس کی وجہ سے نفس جو ہے وہ نرم پڑ گیا، نفس جو ہے وہ مغلوب ہو گیا، اور جب بھوک اور پیاس برداشت کرنے کی وجہ سے اس کی اکڑ ختم ہوئی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لایا گیا۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں اے نفس اب بتا تو کون ہے اور میں کون؟ تو اب نفس کہتا ہے کہ تو ہی میرا خالق ہے، تو ہی میرا رب ہے، میں تیری مخلوق ہوں۔ تو نفس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکڑ اور سرکشی رکھی ہے۔ نفس جو ہے وہ بھوک اور پیاس کے ذریعے مغلوب ہوتا ہے، اور چونکہ انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس کو رکھا ہے تو نفس کی سرکشی کی وجہ سے انسان اکڑتا ہے، نفس کی سرکشی کی وجہ سے انسان غرور کرتا ہے، نفس کی سرکشی کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہے۔ لہذا رب کریم یہ چاہتا ہے کہ ایک مہینہ ایسا آئے کہ میرے بندے بھوک اور پیاس کو برداشت کریں، ان کا نفس مغلوب ہو جائے، اور جب یہ بھوک اور پیاس کو برداشت کریں میرے فرما بردار بن جائیں، اور جب یہ میرے فرما بردار بن جائیں گے تو میں ان کی دنیا بھی سنوار دوں گا اور ان کی آخرت بھی سنوار دوں گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے فرض فرمائے ہیں کہ بندہ بھوک اور پیاس کو برداشت کرے۔ اور دیکھیں یہ تو ہمارے مشاہدے کی بات ہے، رمضان المبارک سے پہلے اتنے نمازی مسجد میں نہیں آتے، لیکن جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے تھوڑا بھوک اور پیاس برداشت کی تو نفس جب مغلوب ہو جاتا ہے تو بندے کا خود ہی دل چاہتا ہے کہ مسجد میں جائے اور جا کر نماز پڑھے، مسجد میں جائے، جا کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے۔ رمضان سے پہلے عام دنوں میں اتنا قرآن پاک پڑھنے کا بندے کا جو ہے وہ من نہیں کرتا ہے، لیکن ماہ رمضان المبارک جیسے ہی شروع ہوتا ہے،
جب بندہ بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے اور اس کا نفس مغلوب ہو جاتا ہے تو اب خود بخود اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ اللہ کا کلام کھولے، اللہ کا کلام پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے۔ تو آپ دیکھیے مسجدوں میں ماشاءاللہ کتنے لوگ ہوتے ہیں کہ عام دنوں میں اتنا قرآن پاک پڑھنے کی طرف لوگوں کا شغف نہیں ہوتا، لیکن ماہ رمضان میں کیسا قرآن پاک کھول کر جو ہے وہ تلاوت میں ان کا دل لگ جاتا ہے۔ دن میں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، رات میں تراویحوں میں جاتے ہیں اور تراویحوں میں جا کر کے جو ہے وہ قرآن پاک کی سماعت کرتے ہیں۔ عام دنوں میں عشاء کی نماز پڑھنا کتنا بھاری لگتا ہے، 17 رکعتیں بھائی 17 رکعتیں پڑھنا پڑے گی، تو عام دنوں میں جو ہے وہ عشاء کی نماز کتنا بھاری لگتا ہے، لیکن رمضان المبارک میں جب نفس بھوک اور پیاس برداشت کر کے مغلوب ہو جاتا ہے تو اب عشاء میں 17 نمازیں نہیں پڑھتا ہے بلکہ 37 نمازیں پڑھ کے جاتا ہے، 37 رکعتیں پڑھ کے جاتا ہے۔ اب 17 رکعتیں نہیں پڑھتا، اب تو 37 رکعتیں پڑھ کے جاتا ہے، اور وہ 37 رکعتیں پڑھ کے بھی بڑا خوش ہوتا ہے کہ میں نے تراویح کی نماز پڑھ لی۔ تو غور کیجئے، یہ وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ فرض فرمایا ہے، اور اس کی غرض و غایت بھی یہ بیان فرمائی ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تو یہ ماہ رمضان المبارک دراصل ہمیں تقوی اور پرہیزگاری سکھانے کے لیے آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم پر ماہ رمضان المبارک کے یہ روزے فرض فرمائے ہیں، تو اس میں ہمارے لیے بے شمار دین و دنیا و آخرت کی برکتیں اور بھلائیاں بھی رکھ دی ہیں۔ آئیے ایک ایمان افروز حدیث پاک وہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، سبحان اللہ سے اپنی زبانوں کو تر کیجئے گا۔ اور ویسے بھی ماہ رمضان المبارک میں ذکر و اذکار کرنے کا اجر و ثواب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو ماہ رمضان المبارک میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو سبحان اللہ سے اپنی زبانوں کو تر کیجئے گا، بڑی ایمان افروز حدیث پاک۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ روزے کی حالت میں صبح کرتا ہے اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ تو بول دو بھائی۔ فرمایا جو شخص روزے کی حالت میں صبح کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور روزے دار کے جسمانی اعضاء بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مزید فرمایا کہ روزے دار کے لیے آسمان دنیا پر رہنے والے فرشتے سورج کے ڈوبنے تک بخشش اور مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم نے تو روزہ رکھ لیا، روزہ رکھ کے سو بھی گئے، تو روزہ دار سو بھی رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں کہ روزہ دار بھلے سے سو جائے لیکن وہ فرشتے اس کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرتے ہی رہتے ہیں غروب آفتاب۔ مزید فرمایا کہ اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز اس کے لیے آسمانوں میں نور بن جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ مزید فرمایا کہ جنت کی حوریں جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے دیدار کے لیے دعا کرتی ہیں، اور فرمایا اگر وہ روزے کی حالت میں پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، یا پڑھتا ہے سبحان اللہ، یا پڑھتا ہے اللہ اکبر، گویا کہ روزے کی حالت میں جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 70,000 فرشتے سورج ڈوبنے تک اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ غور فرمائیے کہ روزہ دار کتنا خوش نصیب ہے
کہ روزے کی حالت میں قرآن کی تلاوت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے، تسبیحات کرے، درود پاک پڑھے، تو 70,000 فرشتے غروب آفتاب تک، یعنی جب تک کہ وہ روزہ کھول نہیں لیتا، اس کے لیے نیکیاں، اجر و ثواب جو ہے وہ لکھتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ماہ رمضان المبارک کا صحیح معنوں میں ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پورے ماہ رمضان کے روزے ہمیں رکھنے کی توفیق اور ہمت اور سعادت نصیب فرمائے۔ روزے سے متعلق چند ضروری مسائل کہ جن کا جاننا نہایت ہی ضروری ہے، اس کے بارے میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اس کے بارے میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ روزے کی حالت میں منہ کا لعاب جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف فرمایا ہے۔ تو منہ کے اندر تھوک آیا، لعاب آیا اور وہ حلق سے نیچے چلا گیا تو اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بعض لوگوں کو بیچاروں کو کچھ تشویش ہوتی ہے، منہ میں تھوڑا سا بھی تھوک آتا ہے تو جہاں بھی بیٹھے ہوں تو وہ تھوکتے رہتے ہیں، تو ویسے بھی گھن آتی ہے لوگوں کو، کوئی سامنے بیٹھا ہے اور برابر تھوکتا رہے تو سامنے والے کو بھی جو ہے وہ اچھا نہیں لگتا، اور یہ بھی نفاست کے بھی خلاف ہے کہ بندہ کہیں بیٹھے اور بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ دائیں بائیں آگے پیچھے تھوکتا رہے۔ تو یہ کہ منہ کا لعاب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف فرمایا ہے۔ تھوک اگر حلق سے نیچے اتر جائے تو اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر دانت سے خون وغیرہ آیا، دانت سے خون وغیرہ نکلا تو اس کا تھوکنا لازمی اور ضروری ہے۔ اگر دانت سے خون نکلا اور وہ لعاب میں مل کر حلق سے نیچے اتر گیا اور اس کا مزہ، ٹیسٹ جو ہے وہ خون کا جو نمکین سا ہوتا ہے وہ محسوس ہو گیا تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لہذا اگر دانت سے یا منہ سے خون وغیرہ نکلے روزے کی حالت میں تو اس کو حلق سے نیچے نہیں جانا چاہیے، لیکن اس کو تھوکنے میں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ یاد رکھیے کہ یہ خون جو ہے یہ ناپاک ہوتا ہے، اگر ہم بے احتیاطی کے ساتھ تھوکیں گے اور اس کے چھینٹے ہمارے کپڑوں پہ آئے تو وہ ناپاک ہے، خون ہمارے کپڑوں پہ لگے گا تو جہاں جہاں وہ خون کے چھینٹے دھبے آئیں گے تو وہ کپڑا بھی جو ہے وہ وہاں سے ناپاک ہو جائے گا۔ لہذا جب کبھی بھی دانت سے منہ سے خون وغیرہ آئے تو کلی کرنے میں اور اس کو تھوکنے میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹس کریں، شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔